بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی ایک آدھ بندہ بتا دے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو، ہینڈ ریز کر کے بتا دیں. جی محمد حسن. جی سر ٹھیک آ رہی. اوکے. ہاں اچھا جی، آج ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کرنا ہے. ہوپ فلی چیپٹر نمبر 9 آپ نے کل اچھی طرح مزید ریویژن کر لی ہوگی اور اب وہ معاملہ سارا کلیئر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، سارے کانسیپٹ بھی کلیئر ہونے چاہیے اور اگر کوئی کوشچن آتا ہے تو وہ بھی you should be able to attempt that question. اچھا، یہ جو چیپٹر نمبر 8 ہے، یہ بیسیکلی اس کے اندر کم از کم یہ بتانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ یہ سٹینڈرڈ جو ہیں یہ اسی سٹیج کے اوپر ڈسکس ہو جائیں گے اور آگے جا کے FR2 کے اندر بھی انہوں نے یوز ہونا ہے. نہ صرف FR2 کے اندر بلکہ آگے ایڈوانس لیول کے اوپر بھی یہ سٹینڈرڈ جو ہیں یہ یوز ہوں گے. اچھا جی، اب 3 سٹینڈرڈ مینلی ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے. ان میں جو ہمارا ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ گورنمنٹ گرانٹس کا ہے، دوسرا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بورنگ کاسٹ کا ہے، اور تیسرا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بیسیکلی انویسٹمنٹ پراپرٹیز کا ہے. انویسٹمنٹ پراپرٹی، یہ تینوں کے تینوں سٹینڈرڈ جو ہیں یہ مور لائکلی نان کرنٹ ایسٹس سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال جب ہم انہیں پڑھیں گے تو اس کے کچھ پورشن کا افیکٹ انکم سٹیٹمنٹ میں بھی آئے گا، کچھ کا کرنٹ لائبلٹیز میں بھی آئے گا، کرنٹ ایسٹس میں بھی آئے گا، نان کرنٹ ایسٹس میں بھی آئے گا. تو دو چیزیں ہیں اسٹینڈرڈ کو پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیفینیشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اینڈ نمبر 2 یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریکگنیشن کرائٹیریا کیا بتایا گیا ہے اسٹینڈرڈ کے اندر، اور نمبر 3 یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اکاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے، ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے جو ہم اسٹینڈرڈ ڈسکس کریں گے وہ بیسیکلی IAS 20 ہے، گورنمنٹ گرانٹس کا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اینڈ دین پھر باقی دو اسٹینڈرڈس کو بھی لیں گے. دراصل گورنمنٹ جو ہے بزنسز کو بہت دفعہ بہت ٹائم کے اوپر سپورٹ دیتی ہے. وہ سپورٹ کبھی کسی انسینٹیو کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ سپورٹ جو ہے وہ کبھی کسی لون، انٹرسٹ فری لون کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ سپورٹ جو ہے وہ ریڈیوسڈ مارک اپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سپورٹ جو ہے وہ کبھی کسی بھی قسم کی اسسٹنس ہو سکتی ہے فرام دا گورنمنٹ ٹو دا اینٹی. اس چیپٹر میں جب میں اینٹی کہا کروں گا تو اینٹی کا مطلب وہ اینٹی ہے جسے گورنمنٹ سپورٹ دے گی، اور گورنمنٹ آف کورس وہ ادارہ ہے جو کہ کسی اینٹی کو سپورٹ دے رہا ہوگا. اب جنرلی تو ہم اسے سپورٹ کہتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اس سپورٹ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ میننگ ہیں ڈفرینٹ سینیریوز کے اندر. اور جب ہم اس کی اکاؤنٹنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں الٹرنیٹس بتائے گئے ہیں کہ بھی ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن ان اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس پر جانے سے پہلے ہمیں ان کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آخر ٹرو میننگ کیا ہے گورنمنٹ گرانٹس کے. سپورٹ تو میں نے آپ کو جنرل بتا دیا کہ جی مارک اپ کا ریٹ کم کر دیں، یہ بھی سپورٹ ہے. آپ کو کوئی سبسڈی دے دیں، یہ بھی سپورٹ ہے. آپ کو کوئی فیسلٹی دے دیں، یہ بھی سپورٹ ہے. آپ کو کوئی ٹریننگ
وغیرہ آپ کے لیے ارینج کر دیں، یہ بھی سپورٹ ہے. لیکن اسٹینڈرڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ایکچوئل جسے ہم نے گرانٹ کہنا ہے وہ ایکچولی ہے کیا. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشنز پہ جاتے ہیں. یہ چلیں جی نیکسٹ. اوکے، سب سے پہلے جو کانسیپٹ ڈیفائن کیا اسٹینڈرڈ نے وہ ہے گورنمنٹ اسسٹنس کا. گورنمنٹ اسسٹنس از ایکشن بائی گورنمنٹ designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria. یہاں رک جائیں. is action by the government. ابھی یہ کرونا ہوا ہے، کووڈ ہوا ہے، تو گورنمنٹ نے ایکشن لیے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، فلاں انڈسٹری کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں. یہ کیا ہیں؟ دیز آر ایکشن بائی دا گورنمنٹ ڈیزائن ٹو پرووائڈ، جو اس لیے وہ ایکشن اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ پرووائڈ کی جا سکے کیا؟ این اکنامک بینیفٹ. اکنامک بینیفٹ کس کو؟ اسپیسیفک ٹو این اینٹی اور رینج آف اینٹیز. رینج آف اینٹیز کہ جی یہ جو ادارے ہیں ان کے لیے رینج مین، ٹھیک ہے، کہ ٹیکسٹائل سیکٹر تمام یہ رینج ہو گئی، او جننگ، ویونگ، اسپننگ، ویونگ، پروسیسنگ، پرنٹنگ، یہ ساری رینج ہو گئی، ٹھیک ہے. یا صرف اور صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ جی جو امپورٹرز ہیں کیمیکل کے ان کو بینیفٹ دے دیا، تو وہ صرف وہ ایک اسپیسیفک اینٹی کو دیا یا رینج آف اینٹیز کو دے دیا. بہرحال کوالیفائنگ انڈر سرٹن کرائٹیریا، جو کہ کسی کرائٹیریا کو کوالیفائی کرتے ہیں، میٹ کرتے ہیں. ابھی گورنمنٹ نے کہا نا کہ آپ اپنے امپلائیز کو فارغ نہ کریں بلکہ آپ لون لے لیں، ٹھیک ہے. پاگلوں والی بات ہے، لون لے کے بھی تو بعد میں پے کرنا پڑے گا. تو اب اس لون لینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو مرضی جا کے اٹھ کے اپلیکیشن دے گا اور اس کو لون مل جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے. اس کا ایک بڑا ٹف کرائٹیریا ہے کہ آپ کے کتنے امپلائیز کی سیلری بینک میں جاتی ہے، انہی کا آپ لے سکتے ہیں، انہی کی سیلری کے لیے لون. کتنے جو امپلائی ہیں آپ کے وہ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہیں، کتنے سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہیں. اب وہاں ای او بی سوشل سیکورٹی بچانے کے لیے لوگوں نے کم امپلائی رجسٹرڈ کرائے ہوتے ہیں، تو ایکچوئل آپ کا 200 امپلائی ہے، وہاں آپ نے 50 رجسٹرڈ کرائے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو جو لون ملے گا وہ 50 کی سیلری کا ہی مل سکتا ہے. تو بہرحال یہ سرٹن کنڈیشن ہے. خیر وہ تو لوگ 2 نمبری کرتے ہیں، ہم اس کی بات کو ڈسکس نہیں کرتے. میں بتا رہا ہوں سرٹن کنڈیشن ہے کہ جی آپ ای او بی میں رجسٹرڈ ہوں، آپ کی سیلری بینک میں جاتی ہو، ٹھیک ہے جی، اور امپلائی کم از کم آپ کے پاس 1 سال سے زیادہ پرانا ہو. تو یہ کنڈیشن ہے. کہتا ہے وہ کنڈیشن اور وہ کرائٹیریا جو ہے وہ کوالیفائی کرے گی کوئی ایک اینٹی یا ایک سے زیادہ اینٹی اکنامک بینیفٹ لینے کے لیے. گورنمنٹ کے جو ایکشن ہوں گے اس کے لیے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ گورنمنٹ اسسٹنس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے واضح کرنی ہے کہ جو گورنمنٹ کے جنرل ایکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک کہ جی یہ فرض کر لیں انڈسٹریل ایریا گورنمنٹ نے بنایا، وہ جنرل ایکشن ہے کہ آپ کو انفراسٹرکچر دیا، روڈز دی ہیں تاکہ وہاں انڈسٹری لگے. اس طرح کے جو جنرل ایکشنز ہیں گورنمنٹ کے، وہ گورنمنٹ گرانٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے، وہ گورنمنٹ گرانٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، گورنمنٹ اسسٹنٹ گرانٹ کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ اسسٹنس میں نہیں آئیں گے. گرانٹ پھر اگلی بات ہے، پہلے اسسٹنس کلیئر کریں. کہتا ہے گورنمنٹ اسسٹنس ڈز ناٹ انکلوڈ، کیا کیا شامل نہیں ہے؟ بینیفٹس پرووائڈیڈ اونلی انڈائریکٹلی تھرو ایکشنز افیکٹنگ جنرل ٹریڈنگ کنڈیشنز. انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ کسی کو نہیں آپ نے دیا، آپ نے جنرل ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے. سچ ایز دا پروویژن آف انفراسٹرکچر ان ڈیولپمنٹ ایریاز، پروویژن آف، مثلاً آپ نے سڑکیں بنا دی کسی خاص ایریا کے اندر، تو وہ والی جو آپ کا ایکشن ہوگا گورنمنٹ کا، وہ گورنمنٹ اسسٹنس میں نہیں آئے گا. اور دا امپوزیشن آف ٹریڈنگ کنسٹرینٹس آن کمپیٹیٹرز، یا
کسی پرٹیکولر حوالے سے نہیں بلکہ جنرلی کمپٹیٹرز کے اوپر کوئی کنسٹرینٹ پابندیاں لگا دیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی بزنس کر سکیں. تو یہ جنرل سارا کام کیا آپ نے, کسی پرٹیکولر انڈسٹری کو ڈائریکٹلی یا اس کی ایک رینج کو آپ نے جو ہے وہ کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی, کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا جس سے اسے, تو لہٰذا یہ والی جو اس طرح کی اسسٹنس ہوگی وہ گورنمنٹ اسسٹنس نہیں کنسیڈر کی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جب کسی ادارے کو ڈائریکٹلی کوئی بینیفٹ دیا جائے گا تو وہ گورنمنٹ اسسٹنس ہے, لیکن اگر وہ ایک جنرل انفراسٹرکچر بنا دیا, ایک جنرل بزنس کنڈیشن کے لیے آپ وہ تو بینگ گورنمنٹ آپ کا کام ہے, آپ کسی کے لیے اسپیشل کام نہیں کر رہے, آپ نے اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک جنرل جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ گورنمنٹ اسسٹنس میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی گورنمنٹ گرانٹس کے اوپر. گورنمنٹ گرانٹس جو ہیں یہ ساری کی ساری گورنمنٹ اسسٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ دیکھیں پہلے ہم نے اسسٹنس کو ڈیفائن کیا, اس کے بعد وہ کہتا ہے گورنمنٹ گرانٹ کیا ہے, آر اسسٹنس بائی گورنمنٹ. یعنی گورنمنٹ گرانٹ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ گورنمنٹ اسسٹنس کی ڈیفینیشن میں آئے, پھر وہ گورنمنٹ گرانٹ کہلائے گی. کون سی اسسٹنس؟ in the form of transfer of resources to an entity in return for what, کہ جس کے نتیجے میں گورنمنٹ اپنے ریسورسز ٹرانسفر کرے گی ٹو دا اینٹی. ریسورسز کا مطلب کیا ہے, روپیہ پیسہ, یہ ٹرانسفر کیا جائے گا. آپ یوں سمجھ لیں ٹو میک اٹ سمپل کہ جی اسے فنڈز دیے جائیں گے, ریسورسز مین فنڈز دیے جائیں گے اس اینٹی کو. تو گورنمنٹ اسسٹنس گورنمنٹ گرانٹ ایک ایسی گورنمنٹ اسسٹنس ہے جس میں گورنمنٹ فنڈ ٹرانسفر کرے گی اینٹی کو, کس کے بدلے میں, ان ریٹرن فار پاسٹ اور فیوچر کمپلائنس ود سرٹن کنڈیشن ریلیٹنگ ٹو دا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز آف دا اینٹی. کہ اینٹی کی جو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ کسی پاسٹ ایکشن کے نتیجے میں یا فیوچر ایکشن کے نتیجے میں جو کہ اینٹی نے کیا ہے یا کرنا ہے, اس کے نتیجے میں اگر اینٹی فنڈ ٹرانسفر کرتی ہے, اگر گورنمنٹ فنڈ ٹرانسفر کرتی ہے کسی اینٹی کو, تو یہ کیا کہلائے گی, اٹ ول بی کالڈ گورنمنٹ گرانٹ. ایسی اسسٹنس کو گورنمنٹ گرانٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مثلا ان ریٹرن آف پاسٹ اور فیوچر کمپلائنس, اس کا کیا مطلب ہے کہ جی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ کوئی کمپنی جو اپنی سیل 100 ملین تک کرے گی اس کو ہم سیل کا 10% گرانٹ دیں گے. اب وہ پاسٹ کمپلائنس یا پاسٹ ایونٹ کیا ہے, 100 ملین کی سیل ہوگی تو دیں گے, پاسٹ ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہمیں ریسورسز ٹرانسفر ہوں گے, تو یہ گورنمنٹ گرانٹ ہے. دوسری صورت کیا ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک اینٹی اپنے سٹاف کی ٹریننگ ان پیرامیٹرز کے اوپر کرے گی, پروڈکشن سٹاف کی ٹریننگ, تو ہم وہ ٹریننگ کاسٹ جو ہے اس کا اتنے پرسنٹ یا وہ ساری ٹریننگ کاسٹ جو بھی فارمولا بنے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. اب یہ کیا ہے, اگر اینٹی ٹریننگ کرے گی تو اس کا مطلب فیوچر کمپلائنس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ فیوچر میں کمپلائنس کریں گے تو آپ کو یہ والی ٹریننگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. تو آپ کو یہ جو گورنمنٹ جو ہے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ ٹرانسفر کرے گی. تو یہ جو فیوچر کمپلائنس ہے یہ بیسیکلی اینٹی کرے گی اور کمٹمنٹ دے گی کہ جناب ہم یہ کریں گے, آپ ہمیں پیسے دیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آج ہمیں پیسے مل گئے اور ہم نے اس کو سٹاف کی ٹریننگ کے اوپر لگائے اور بعد میں ہم نے گورنمنٹ کو پوری رپورٹ سبمٹ کر دی کہ جی آپ نے جو پیسے دیے تھے ہم نے ایسے ایسے لگائے. تو اس طرح جو گورنمنٹ پیسے دے گی فیوچر کسی کمپلائنس کے لیے, وہ ایسی سسٹم جو ہے وہ بھی کیا کہلائے گی, گورنمنٹ گرانٹ کہلائے گی. میرے خیال سمجھ آ جانی چاہیے. اوکے, they exclude those forms of government assistance. گورنمنٹ گرانٹ کے اندر وہ والی اسسٹنس شامل نہیں ہے. کون سی؟
which cannot reasonably have the value placed upon them, and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the entity. हाँ कि जी मैं जो है नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर मैं कर रहा हूँ, मैं कपड़े का सप्लायर हूँ, गवर्नमेंट के किसी अदारे को मैंने कपड़ा सप्लाई कर दिया और उसके नतीजे में गवर्नमेंट ने मुझे अपने रिसोर्सेज ट्रांसफर किए एक बायर के तौर पर, तो वो वाली जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, रिसोर्सेज है, वो इसमें शामिल नहीं होगी, वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होगी। फिर पढ़ देता हूँ। दे एक्सक्लूड का मतलब है कि गवर्नमेंट ग्रांट में से एक्सक्लूड कर दें क्या, दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस की वो फॉर्म which cannot reasonably have value placed upon them, and transaction with government which cannot be which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the entity, जिसे डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, यानी नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन अगर हैं, वो ये नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती गवर्नमेंट और एंटिटी के दरमियान, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन होती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कि एक फर्ज करें मेरा एक क्लाइंट है मैक्स फॉस्टर प्राइवेट लिमिटेड, वो लोग जो है ना वो ट्रेनिंग करते हैं स्टाफ की। अब स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारों की, PIA की, PTV की, मतलब एथिक्स और पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट पेमेंट करती है उसके बदले में। एविएशन की उन्होंने की पिछले दिनों में, सिविल एविएशन की, तो स्टाफ आता है, वो उसे ट्रेन करते हैं, गवर्नमेंट उसके बदले में उनको पैसे देती है। तो ये वाला ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज जो है ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो इसे हम जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहेंगे। क्लियर? सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक तीसरी टर्म भी यहाँ डिस्कस होगी, वो है फॉरगिवेबल लोन। ठीक है, ये गवर्नमेंट ग्रांट हमने डिस्कस किया है, ये सबसे पहले गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात की। ठीक है, फॉरगिवेबल लोन क्या है? इज ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल मीट द टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ द लोन। फॉरगिवेबल लोन क्या होते हैं? वो लोन जो माफ कर दिए जाए। कहता है ये तो लोन है, जब आपने लिया तो ये तो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि अगर एंटिटी सर्टेन पैरामीटर्स पूरे करे तो गवर्नमेंट ऐसे लोन माफ कर देती है। तो उस सूरत के अंदर जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होती वो लोन होता है, जो ही वो कंडीशन मीट हो जाती हैं वो लोन गवर्नमेंट ग्रांट बन जाता है, वो फॉरगिवेबल हो जाता है। फॉरगिवेबल तो जिस वक्त दिया जाता है लोन उसी वक्त होगा कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं, आपने हमें वापस करना है, लेकिन अगर ये कंडीशन मीट कर देंगे तो हम आपको लोन माफ कर देंगे। अब जिस दिन लिया है लोन उस दिन तो कंडीशन मीट नहीं होनी ना, कंडीशन तो फ्यूचर में जाके कहीं मीट होनी है। तो वो जो कंडीशन जब मीट होंगी तब वो लोन जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो फॉरगिवेबल लोन जनरली पता होना चाहिए फॉरगिवेबल लोन क्या होते हैं, जो माफ कर दिए जाएं। अब वो कहता है फॉरगिवेबल लोन एक ग्रांट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि जी फॉरगिवेबल लोन ग्रांट ही होगा। कहता है जी वो किया जा सकता है। कब? Forgivable loan is treated as government grant when there is reasonable assurance that entity will meet terms for forgiveness of the loan। कि लोन माफ करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो एंटी मीट कर जाएगी, तो फिर जो है उसे हम क्या कहेंगे, एक ग्रांट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली लोन का ट्रीटमेंट और होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब हम जाएंगे, और ग्रांट का ट्रीटमेंट बेसिकली और होगा, इसलिए इन दोनों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लो इंटरेस्ट लोन आर लोन विच गवर्नमेंट प्रोवाइड अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू दी मार्केट इंटरेस्ट रेट। अभी गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप ये सैलरी वाला जो मैं लोन की बात कर रहा हूँ कि आप ले लें, आप 5% पे ले लें, पता नहीं 6% पे ले लें, मार्केट का इंटरेस्ट रेट 9% है जो स्टेट बैंक का रेट होता है, तो ऐसा इंटरेस्ट जो कि मार्केट रेट से कम हो वो वाला रेट जो है उसे हम लो इंटरेस्ट लोन कहते हैं। आगे चलें, ऐसा लोन
جو کہ مارکیٹ کے ریٹ سے کم ریٹ پہ ملے اسے لو انٹرسٹ لون کہتے ہیں. IS 20 accounting for government grant and disclosure government assistance identified 2 types of government grant. لو جی یہاں آ جاتے ہیں. اب ہم نے گورنمنٹ گرانٹ کی ڈیفینیشن پڑھ لی, ٹھیک ہے. کوشچن میں اس ڈیفینیشن شارٹ کوشچنس کے اندر آبجیکٹیو کے اندر اس ڈیفینیشن کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوگی, ٹھیک ہے. اب کہہ رہا ہے جی گورنمنٹ گرانٹ دو طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ اور ایک ہوتی ہے گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم, ٹھیک ہے. گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ وہ گرانٹ ہوگی جس سے ہم کوئی ایسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, اور گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم وہ گرانٹ ہوگی جو ہمارے کسی ایکسپینس کی کمپنسیشن میں دی جائے گی یا ہمیں کوئی ایکسپینس کرنے کے لیے دی جائے گی. تو ڈفرینٹ باتیں. ریلیٹڈ ٹو ایسٹ کا تو سیدھی سی بات ہے کہ جی گورنمنٹ نے کہا, انکریج کیا, انہوں نے کہا کہ جی فرض کریں آپ کے ملک میں گیس بڑی نکل آئی ہے, انہوں نے انکریج کیا کہ یار یہ جو بجلی ڈیزل والی یوز کرتے ہیں لوگ اس کو ڈسکریج کیا جائے اور گیس جنریٹر کو انکریج کیا جائے. تو گورنمنٹ نے ایک اسکیم جاری کر دی کہ جی اینٹیز جو ہیں وہ گیس جنریٹر پرچیز کرنے کے لیے ہم انہیں گرانٹ دیں گے. تو یہ کیا ہوگی, گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ ہوگی. اوکے. اب دوسری گرانٹ میں نے کہا کہ کسی ایکسپینس, گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم جو کسی ایکسپینس کی کمپنسیشن کے طور پر ہو سکتی ہے یا وہ کسی ایکسپینس کو کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کمپنسیشن کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ یہ خرچہ کریں, ہم آپ کو یہ پیسے ڈسبرس کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایکسپینس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے کہ جی یہ پیسے لے لیں اور اس سے یہ خرچہ کریں, یعنی ایڈوانس پیمنٹ دے دی گورنمنٹ نے اور کہا یہ خرچہ کرنے. اور کمپنسیشن کیسے ہے کہ بھی پہلے خرچہ کر لیں پھر ہم آپ کو گرانٹ دے دیں گے, آپ ہمیں اپلائی کریں گے, ہم آپ کو گرانٹ دے دیں گے. تو گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم وہ ہوگی جو کسی ایکسپینس کی کمپنسیشن ہے یا مطلب ہم اسے جنرلی ایکسپینس کے طور پر کنزیوم کریں یا وہ ہماری ہمیں پیسے مل جائیں لیکن وہ ہماری انکم کے طور پر اوور دا ایئر ہم اسے لے کے چلیں گے. گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ, اس نے نا بڑی زبردست ڈیفینیشن گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ کی ڈیفینیشن بتا کے اس نے کیا دیا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی گرانٹ ہوں گی وہ گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم ہوگی, ٹھیک ہے. تو پھر گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ کیا ہے, گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم کیا ہے, وچ از ناٹ گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ, ٹھیک ہے. تو انکم ایسٹ کیا ہے, گورنمنٹ گرانٹ whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long term asset. اس کی کنڈیشن یہ, وہ آپ کو ٹریننگ کے لیے پیسے نہیں دیں گے, وہ آپ کو یا پرچیز کے لیے دیں گے یا بنانے کے لیے دیں گے یا خریدنے کے لیے دیں گے, ٹھیک ہے. should purchase, construct or otherwise acquire, ٹھیک ہے. کسی ایکسچینج ٹرانزیکشن کے نتیجے میں بھی آپ ایکوائر کر سکتے ہیں کیا, لانگ ٹرم ایسٹ. Subsidiary conditions may also be attached, restricting the type of the location of the asset or the periods during which they are to be acquired. کہتا ہے میجر کنڈیشن کیا ہے کہ وہ ایسٹ خریدنے کے لیے دی گئی ہو گرانٹ, اور اس کے علاوہ بھی کہتا ہے جی کچھ جو ہے نا وہ کنڈیشن لگائی جا سکتی ہیں. وہ کنڈیشن کیا لگائی جا سکتی ہیں, وہ یہ لگائی جا سکتی ہیں کہ جی آپ نے فلاں ایریے میں یہ پلانٹ لگانا ہے, اتنے عرصے کے اندر لگانا ہے, ٹھیک ہے, یا اتنے عرصے میں خریدنا ہے. تو یہ سبسڈری کنڈیشن جو ہیں یہ بھی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن میجر کنڈیشن کیا ہے کہ گرانٹ از گیون فار دی ایکوزیشن, پرچیز اور ادروائز کنسٹرکشن آف دی ایسٹ جو ہے, تو وہ والی گرانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ گرانٹ کہلائے گی. گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم آر گورنمنٹ گرانٹس ادر دین دوز ریلیٹڈ ٹو ایسٹ, ادر دین دوز, ٹھیک ہے, کہ جو کہ ایسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ وہ ادر دین ریلیٹڈ ٹو ایسٹ سے, انہیں ہم گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم کہیں گے. گورنمنٹ گرانٹس آر سم ٹائمز کالڈ بائی ادر نیمز ایز سبسڈیز, سبوینشنز اور پریمیمز. یہ اس کے الٹرنیٹیو نیم ہیں, ٹھیک ہے. کہتا ہے جی انہیں سبسڈیز بھی کہتے ہیں, سبوینشنز بھی کہتے ہیں, پریمیمز بھی کہتے ہیں,
اس کے علاوہ بھی نام ہے ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, اوکے آگے چلیں. اب ہم آ جاتے ہیں یہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف گورنمنٹ گرانٹس. States that grant should not be recognized until there is reasonable assurance. یہ کنڈیشن ہے اس گرانٹ کو ریکگنائز کرنے کے. میں نے اس کی انٹری اس وقت تک نہیں کرنی جب تک یہ کنڈیشن میٹ نہ ہو رہی. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ The entry will comply with conditions attaching to the grant. کہ اس گرانٹ کو لینے کی جو کنڈیشنز ہیں اگر میں وہ پوری جب تک نہیں کر رہا مجھے گرانٹ کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں یار ہوگا جی گرانٹ تو ملے گی تو ریکگنائز کریں گے. نہیں, گرانٹ آپ نے کنڈیشنز پوری کر لی, گورنمنٹ نے کہا کہ جی اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو گرانٹ دیں گے. اب آپ نے کنڈیشن میٹ کر لی تو یو کین ریکگنائز دیٹ, اسے آپ ریسیول بک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ وہ کنڈیشن میٹ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب تک کنڈیشن میٹ نہیں کرتے آپ ان گورنمنٹ گرانٹس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اینڈ نمبر 2, the grant will be received, اور آپ کو یہ بھی سرٹن ہو کہ گرانٹ ریسیو ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے آپ کنڈیشن میٹ کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ نے کوئی اسپیسیفک پیریڈ دیا ہوا تھا کہ اس میں اپلائی کر دیں, آپ نے اپلائی اگر اس پیریڈ میں نہیں کیا تو گرانٹ will not be received even you are fulfilling the conditions. ٹھیک ہے جی, تو یہ دو کنڈیشن پوری ہونی ضروری ہیں گرانٹ کو کیا کرنے کے لیے, ریکگنائز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ریزنیبل ایشورنس ہونی چاہیے کس چیز کی, کہ entry will comply with the condition, and number 2, grant will be received. Once these recognition criteria are met, the grant should be recognized in profit or loss over the period necessary to meet them with their related cost. ٹھیک ہے, اور کہتا ہے جب یہ کرائٹیریا میٹ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے, یہ گرانٹ جو ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے گا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر along with their cost. ٹھیک ہے, لائک میں نے آپ کو بتایا ٹریننگ کی میں نے ایگزامپل دی کہ اگر آپ کی ٹریننگ کے اوپر کاسٹ ہو رہی ہے, کچھ انکر ہو رہی ہے تو وہ آپ ایکسپینس ٹریٹ کریں گے پی این ایل میں. اور اگر اس ٹریننگ اور وہ ٹریننگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ سرٹن کنڈیشن میٹ کر کے ایلیجیبل فار گرانٹ بھی ہو رہے ہیں تو وہ جو آپ کو پیسے ملنے ہیں اسے انکم کے طور پر بھی آپ نے ریکارڈ کر لینا. Neither type of grant should be credited directly to shareholders. یہ امپورٹنٹ بات ہے. کہتا ہے جی ایسا نہیں کرنا بینک ٹو شیئر ہولڈرز ایکویٹی, بینک ٹو ریٹینڈ ارننگ, یہ کام نہیں کرنا. کہتا ہے کسی بھی قسم کی گرانٹ جو ہے چاہے وہ ایسٹ سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ انکم ریلیٹڈ گرانٹ ہو, اس کو ہم نے پی این ایل کے تھرو روٹ کر کے ایکویٹی کا پارٹ بنانا ہے. اسے ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ پارٹ آف ایکویٹی یا شیئر ہولڈر جو انٹرسٹ ہے اس کو کریڈٹ نہیں کر سکتے. دے مسٹ بی رپورٹڈ on systematic basis to statement of profit and loss. ٹھیک ہے, کہ ہم نے انہیں کیا کرنا ہے, ایک سسٹمیٹک بیسس کے اوپر پروفٹ اینڈ لاس کے تھرو رپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا سسٹمیٹک بیسس ہیں وہ آگے جا کے پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں. گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم, لو جی یہ تو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ بھائی گرانٹ چاہے وہ ایسٹ والی ہو چاہے وہ انکم والی ہو, جب تک ہم کنڈیشن کمپلائی نہ کریں جب تک ہمیں یہ سرٹن نہ ہو کہ گرانٹ مل جائے گی اسے ریکگنائز نہیں کرنا. جب ریکگنائز کرنا ہے تو ڈائریکٹ ایکویٹی کو ہم نے افیکٹ نہیں دینا بلکہ اسے تھرو پی این ایل جو ہے وہ موو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ ابھی پڑھیں گے آگے جا کے. اب آ گیا جی نمبر 1, یہ جو گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم ہے, پہلے اس کے اوپر بات کریں گے کیا اکاؤنٹنگ کرنی ہے اس کی. فار گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم, انکم اپروچ that an income approach should be used. ادھر گیا, ہاں, income approach should be used and the grant should be taken to income over the period necessary to match the grant with the cost that the grant is intended to compensate. کہتا ہے جی کہ آپ نے انکم اپروچ کے ساتھ چلنا ہے, یعنی گرانٹ کو انکم ٹریٹ کریں اوور دا پیریڈ ان وچ آپ کی کاسٹ انکر ہو رہی ہے. اگر گرانٹ کسی ایسے ایکشن کے اوپر ہے, کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اوپر ہے جس کی آپ کو کاسٹ پڑ رہی ہے, جیسے میں نے ٹریننگ کی بات کی, تو اگر آپ کو ٹریننگ کر رہے ہیں تو وہ 2 سال 3 سال کی ٹریننگ ہے تو اس کے لیے جو آپ کو گرانٹ ملے گی, ٹھیک ہے, اس کی ریکگنیشن بھی 2-3 سالوں میں ہوگی.
वो इमीडिएटली आप सारी की सारी नहीं कर सकते, आप उसे अमोर्टाइज करेंगे कि जो ग्रांट आएगी वो आपकी लायबिलिटी होगी। फर्ज करें गवर्नमेंट ने ग्रांट आपको दे दी, ठीक है, अब आपके बैंक में पैसे आ गए, बैंक डेबिट और ग्रांट, इनकम को क्रेडिट इकट्ठा मैं नहीं कर सकता, ना ही मैं शेयर होल्डर्स इक्विटी को क्रेडिट करूंगा, मैं उसे लायबिलिटी बुक करूंगा। और फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर होगी उतना पोर्शन ही मैं लायबिलिटी का क्या करूंगा, इनकम में शिफ्ट करता जाऊंगा। यानी एक तरफ मेरा एक्सपेंस होता जाएगा जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो जो पैसे आए हुए हैं जो मेरी लायबिलिटी में खड़े हैं उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उसे मैं अपनी इनकम सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर इनकम रिकॉर्ड करता जाऊंगा। IAS allows two methods of doing this. दो मेथड है इनकम अप्रोच के तहत। नंबर 1, include the grant for period as other income for the inclusion in the profit and loss period। कि आपको किसी साल में आपने फर्ज कर लें 30,000 रुपया खर्च किया ट्रेनिंग के ऊपर और उसके अगेंस्ट आपको 40,000 रुपए की ग्रांट मिली है, तो क्या करें, वो जो 30,000 आपने खर्च किया उसे एक्सपेंस रहने दें और 40,000 को अदर इनकम के तौर पर ट्रीट करें। नेट हो गया खुद ब खुद ही चला गया शेयर होल्डर्स इक्विटी में थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा तरीका क्या क्या है, डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस। कि ग्रांट को अदर इनकम मत शो करें। क्या करें, जब एक्सपेंस लिखने लगे आप लिखें कि जी ट्रेनिंग कॉस्ट 30,000 और ग्रांट 40,000, नेट करके 10,000 रुपए को आप इनकम बना लें। और अगर ग्रांट कम मिली है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो नेट एक्सपेंस बना लें। ठीक है, तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी चेंज नहीं है, हमें मेथड क्या दिए इन्होंने। इसके अंदर ग्रांट को इनकम ट्रीट करें, ग्रॉस इन अमाउंट को, और जो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट आई है या जो भी कोई और जिस मकसद के लिए आपको ग्रांट दी गई है उसे एक्सपेंस ट्रीट कर लें। ये अदर इनकम होगी ग्रांट, और वो एक्सपेंस हो जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल का है या वो एडमिन का है, जहां का भी एक्सपेंस है। ठीक है, जबकि दूसरे मेथड में क्या है, आप ग्रांट को अदर इनकम ट्रीट मत करें, बल्कि जहां वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है 40,000 का या 50,000 का, 70,000 का, लाख का, उसमें से माइनस कर दें जितनी आपको ग्रांट दी। ठीक है, तो नेट एक्सपेंस जो है वो वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे चलिए, ले जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। A company receives a cash grant of ₹30,000 on 31st December। देखिए मैंने बताया था कि ग्रांट आपको सर्टेन कंडीशन मीट करने के बाद भी मिल सकती है और आपको ग्रांट पहले भी दी जा सकती है कि आप फ्यूचर में सर्टेन कंडीशन मीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ग्रांट क्या है कि किसी पास्ट कंप्लायंस की वजह से भी मिल सकती है और किसी फ्यूचर कंप्लायंस की बेस के ऊपर भी मिल सकती है। The grant is towards the cost of training of the young apprentices। Apprentices mean जो स्टाफ नया आता है। And the training program is expected to last for 18 months from 1st January year 1। कि 1st January year 1 से हम ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे और हमें टोटल कॉस्ट जो है वो मिल रही है कितनी, 30,000 रुपया। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग वर 50,000 in year 1 and ₹25,000 in year 2। The grant would be accounted for। अच्छा जी, अब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे शीट निकाल देंगे एक। ओके, अच्छा अब इसके अंदर ना 3 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है ईयर 0, एक है ईयर 1, एक है ईयर 2। ईयर 0 वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर मुझे ग्रांट मिलनी है। ठीक है, तो ईयर 0 के ऊपर यहां पर हमने एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, ज़ाहिर अभी तो खर्चा हुआ ही कोई नहीं, 0। ठीक है, पीछे जाएं जी जरा। अच्छा जी, अब वो कह रहा है 18 मंथ फ्रॉम 1st जनवरी ईयर 1। अब हमारा क्लोजिंग यहाँ पर दिसंबर है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, 1st जनवरी टू दिसंबर, और ये 18 महीने का प्रोग्राम है ट्रेनिंग का जिसके लिए आपको उन्होंने किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ग्रांट आई है 30,000 की है, वो 18 महीनों की है। तो एक महीने की ग्रांट कितनी है उसको डिवाइड कर लें,
کتنی بنی جی ایک ماہ کی؟ تو 12 مہینے کی گرانٹ کتنی بنی؟ 20,000. اوکے ٹھیک ہے، تو 12 مہینے کی گرانٹ بن گئی ہمارے پاس 20,000، اور باقی جو 10,000 ہے وہ اگلے 6 مہینے کی گرانٹ ہو گئی. At the end of the year 1 there would be a current balance of 10,000 being the non-current balance. اب کیا ہوگا کہ جب یہ 0 ہوگا تو اس وقت یہ ساری کی ساری لائبلٹی ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم ایئر 1 کلوز کر رہے ہوں گے یعنی 12 مہینے بعد 31 دسمبر ایئر 1 کو، تو اس میں ہماری جو اگلے سال گرانٹ ہم انکم بنا سکتے ہیں وہ کرنٹ لائبلٹی میں چلی جائے گی، اور جو گرانٹ ہم نے اس دفعہ ارن کر لی ہے وہ ہماری انکم سٹیٹمنٹ میں چلی جائے گی. یعنی اگر میرا ایکسپینس ہوا ہے ایئر 1 کے اندر 50,000 ان ایئر 1، ٹھیک ہے، تو میں نے گرانٹ انکم کتنی ریکگنائز کرنی ہے؟ 20,000، کیونکہ ایئر 1 کے اندر ہمارے پاس جتنا ایکسپینس ہوا اس میں سے جو گرانٹ ہے وہی ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. شیٹ نکالو جی ذرا. تو ایئر 1 میں میں کتنا ایکسپینس ریکگنائز کروں گا؟ 50,000. اور ایئر 2 میں کتنی کاسٹ آئی ہے؟ ایئر 2 میں آئی ہے 25,000. یہ جو 6 مہینے تھے یہ آ گیا جی 25,000، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس دو ٹریٹمنٹ ہیں. ایک ٹریٹمنٹ میتھڈ 1 یہ ہے کہ جی اسے ادر انکم شو کر دیں، ادر انکم. گورنمنٹ گرانٹ، ٹھیک ہے. ایئر 1 میں کتنی شو کر دیں؟ 20,000، اور ادھر کتنی شو کر دیں؟ 10,000، ٹھیک ہے. یہ انکم شو ہو جائے گی اور یہ ایکسپینس شو ہو جائے گا، واٹ ایور ہم اس کو ٹریننگ کاسٹ لکھ دیتے ہیں، ٹریننگ کاسٹ. تو یہ ایکسپینس شو ہو گیا. اور بیلنس شیٹ کی پریزنٹیشن کیا ہے؟ بیلنس شیٹ کی پریزنٹیشن یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. ایئر 0 کے اوپر کیا کریں گے؟ جس وقت وہ گرانٹ ملے گی وہ ساری کی ساری آپ کی ڈیفرڈ لائبلٹی ہوگی. کتنی ہے وہ؟ 30,000، ٹھیک ہے. اور ایئر 1 کے اینڈ کے اوپر کیا ہوگی؟ ایئر 1 کے اینڈ کے اوپر وہ کرنٹ لائبلٹی ہوگی. کرنٹ لائبلٹی کتنی ہوگی؟ 10,000. ڈیفرڈ لائبلٹی کوئی نہیں رہے گی کیونکہ 20,000 تو انکم ریکارڈ ہو گئی، یہ یہاں سے اٹھا کے 20,000 ادھر چلے گی، باقی 10,000 جو تھی وہ رہ گئی، لیکن وہ بھی ڈیفرڈ نہیں ہے، وہ کرنٹ لائبلٹی، کیونکہ اس نے ایئر 2 کے اندر جا کے اس نے بھی انکم مان جانا ہے، ٹھیک ہے. اور ایئر 2 کے اندر نہ کوئی ڈیفرڈ ہے نہ کوئی کرنٹ ہے. یہ پریزنٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن یہ آ گئی، ٹھیک ہے. اور اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم میں یہ آ گیا، ٹھیک ہے جی. یہ سولوشن ہے اس کا. جس وقت ملی میں نے انٹری کیا کی؟ بینک ڈیبٹ ڈیفرڈ لائبلٹی کریڈٹ. جب پہلا سال ختم ہوا تو میں نے پرپورشنیٹ نکالا، سسٹمیٹک طریقے سے اس نے کہا اس کو انکم کو ٹرانسفر کریں. تو وہ یہ ٹوٹل 30,000 ملا 18 مہینوں کے لیے. ایزیوم کرتے ہیں کہ ایونلی کاسٹ بھی انکر ہو رہی ہے اور ایونلی ٹریننگ کاسٹ لگ رہی ہے. تو 20,000 یہاں سے نکل کے ادھر چلے گی، انکم چلے گی، ٹھیک ہے. ٹائم 0 کے اوپر یہ سارے پیسے مجھے ملے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ٹائم 0 کے اوپر اس کی پریزنٹیشن اور ڈیٹیل کرنا چاہتا ہوں تو ڈیفرڈ لائبلٹی جو ہے وہ 10,000 ہو جائے گی، کرنٹ لائبلٹی جو ہے وہ 20,000 ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیفرڈ لائبلٹی یہ 10,000 ہوگی اور یہ 20,000 ہوگی، ٹھیک ہے. اب اگلے پیریڈ میں یہ جو کرنٹ لائبلٹی تھی ایئر 1 کے اندر یہ انکم ٹریٹ ہو گئی، اور جو ڈیفرڈ لائبلٹی تھی وہ کرنٹ بن گئی. اور ایئر 2 کے اندر نہ ڈیفرڈ رہی ہے نہ کرنٹ رہی ہے، ساری کی ساری گورنمنٹ گرانٹ جو ہے اس کو ہم نے
इनकम ट्रीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 थी, ये क्या है, ये ऑप्शन 1 है। अब जब हम इसकी ऑप्शन 2 पे जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा, ऑप्शन 2 के अंदर अल्टीमेटली हमारे पास ये जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम की जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस कौन सा है, ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है। ये ज़ाहिर है ईयर 0 पे कुछ नहीं, ईयर 1 और ईयर 2 पे ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी लगी है जी, 50,000, ठीक है। और इधर कितनी लगी है, 25,000, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा लेस ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ये कितनी मिली थी यहाँ, 20,000, ठीक है। और यहाँ कितनी मिली है, 10,000, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये नेट ट्रेनिंग एक्सपेंस आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ गया 30,000 और यहाँ पर आ गया कितना, 15,000, ठीक है जी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा करके चेक करके देखें तो ये देखें यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ हमारे लिए, ये देखें नेट एक्सपेंस तो यहाँ भी इतना ही बना, ये 50,000 और ये 20,000 माइनस कर दें 30,000, ये 25,000 और ये 10,000, ये भी तो उतना ही बना, ठीक है। तो फर्क कोई नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, ठीक है। तो इस तरह गवर्नमेंट ग्रांट जो है उनको हम यहाँ पर शो करते हैं। चलें जी आगे क्वेश्चन निकालें, इसको आपने घर पे एक दफ़ा खुद से भी, आगे चलो, उसने बनाया हुआ ये देखें, उसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। उसने भी सॉल्व किया हुआ है कि जी ईयर 0 के ऊपर डेफर्ड लायबिलिटी 20,000 है, मैंने पहले टोटल 30 लिख दी थी, लेकिन टाइम 0 के ऊपर जो अगले 12 महीनों में इनकम में जानी है वो आप करंट में शो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो फिर आप डेफर्ड शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये टाइम 0 के ऊपर है कि डेफर्ड इनकम इतनी और जो नॉन करंट है वो इतनी है, ठीक है। क्योंकि इसने ये करंट लायबिलिटी बन जाएगी ना ये वाली, इसने अगले 12 महीनों में क्या कर देना, इनकम बन जाना, ये देखें ये इनकम बन, ठीक है। ये यहाँ से इधर चलेगा और ये यहाँ से इधर चलेगा, ठीक है। तो उसने मेथड 1 के साथ ये शो किया हुआ है, आगे चलें, ये मेथड 2 के साथ है, एक ही बात है, कोई इशू तो कोई नहीं है कि नेट एक्सपेंस इधर ये आ गया और इधर ये आ गया, ठीक है। बस जी यहाँ तक हम लोग रहेंगे। आज मेजर काम आपका ये होगा कि इसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर, और ये जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की अकाउंटिंग आज हमने सीखी है, इसके ऊपर आप लोगों ने आज घर जाके काम करना है। कल इंशाल्लाह ताला हम ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के ऊपर बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह मियां अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। अल्लाह।